بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ناظرین کرام، انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان سے بھول ہو جاتی ہے، انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے انسان کو یہ نعمت عطا کر دی کہ وہ بھول جانے کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر، وہ بھول جانے کے بعد اپنے رب کے سامنے اس بات کا اعتراف کر لے تو اللہ رب العزت اس بھول کو معاف فرما دیتے۔ آج ہماری گفتگو کا محور ہے توبہ اور اس کی قبولیت کی شروط اور اس کی فضیلت۔ توبہ کیا ہے؟ التوبہ عربی زبان میں تاب یتوب توبا وتوبتا وتابتا ومتابا سے ہے، جس کا مطلب ہے گناہ کو چھوڑ دینا، جس کا مطلب ہے نادم اور پریشان ہونا، جس کا مطلب ہے متوجہ ہونا، جس کا مطلب ہے بخش دینا، جس کا مطلب ہے دوبارہ مہربان ہونا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، نادم اور پریشان ہو جاتا ہے اور قلب و قالب سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت دوبارہ اس پہ مہربان ہو جاتے ہیں اور اسے معاف کر دیتے ہیں۔ الاغر المزنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، توبہ کر لو، فإنی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، میں ہر روز 100 مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ ذات اطہر، وہ ذات مقدس جس جیسی ذات اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، وہ اگر 100 مرتبہ توبہ کرتی ہے جس کا کوئی گناہ نہیں، تو آج انسان سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کو تو 100 سے بھی زیادہ مرتبہ روزانہ توبہ کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی پردہ اور بوجھ سا آ جاتا ہے، میں اس بوجھ کو کیسے دور کرتا ہوں؟ فاستغفر اللہ 70 مرہ، میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں مجلس میں بیٹھ کر۔ اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واتفقت الامة على ان التوبة فرض على المؤمنین، اس بات پر اتفاق ہے کہ مومنوں پر توبہ کرنا فرض ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اسی لیے جو توبہ نہیں کرتا اس کو ظالم قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالموں میں سے ہو جاتا ہے۔ ظلم کس پہ کرتا ہے؟ اپنی ہی جان پہ کرتا ہے۔ توبہ نہیں کرے گا، کل قیامت کو اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور لقمان حکیم نے سچ کہا تھا اپنے بیٹے سے، بیٹا گناہ کرنا ہے، اگر جی چاہے تو کر لینا، لیکن اتنا گناہ کرنا جتنی سزا سہنے کی تیرے اندر طاقت ہے۔ بیٹے اگر گناہ کرنے کی تڑپ پیدا ہو جائے تو کر لینا، لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں تیرا مالک نہ تجھے دیکھ رہا ہو، کہاں جائے گا؟ اگر گناہ کرنے کا شوق پیدا ہو جائے وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ کی زمین نہ ہو، کہاں جائے گا؟
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کی قبولیت کی شرائط کو بھی سمجھا دیا۔ اس وقت تک توبہ نہیں ہوتی جب تک انسان اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہ کرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھا لے اور کہے میں توبہ کر رہا ہوں، مقصود شہرت ہو، ناموری ہو کہ بڑی دعائیں کرتا ہے، ایسے بندے کی توبہ کیسے اللہ قبول فرمائے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے خلوص نیت، اللہ کو راضی کرنا، اپنے گناہوں کو پاک صاف کروانا، اپنے گناہوں کو معاف کروانا۔ جب یہ انسان کی نیت ہوتی ہے تو پھر اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یقبل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ رب العزت کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اسی کی رضا مقصود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے بعد ایک ضروری بات بیان کر دی، فرمایا ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعہا۔ اللہ رب العزت اس بدعتی کی توبہ کو قبول ہی نہیں کرتے جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ اور دوسری روایت کے لفظ ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ، اللہ اس شخص کے سامنے پردہ لٹکا دیتے ہیں جو بدعت کا مرتکب ہوتا ہے۔ دوسرے لفظ میں اسے محمد مصطفیٰ کے طور طریقے پسند نہیں آئے۔ آپ کی ذات جس طرح بے مثال ہے، آپ کے اقوال بھی بے مثال ہیں، آپ کی ذات جس طرح اعلیٰ ہے، آپ کے اعمال بھی اسی طرح اعلیٰ ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال مبارکہ کو اہمیت نہیں دیتا، اللہ رب العزت کے ہاں اس شخص کی کوئی اہمیت نہیں۔ اخلاص اور بدعت سے دور ہونا، جب تک بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تیسری شرط الاعتراف، انسان اقرار کرے، اعتراف کرے کہ میرے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ مومن جب اعتراف کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے۔ چوتھی شرط یہ ہے الاقلاع عن الذنب، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ جب انسان اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تبھی اس کی توبہ ہے۔ اگر گناہ بھی کرتا جائے اور توبہ کے الفاظ بھی اپنی زبان سے بولتا جائے تو ایسی توبہ تو نہیں ہوتی۔ اس لیے قاضی فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے الاستغفار بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین، جو انسان گناہ نہیں چھوڑتا اور توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو توبہ کر رہا ہوں، نماز پھر بھی نہیں پڑھتا، اور توبہ کر رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا پچھلی معافی مل جائے، اور نماز پھر بھی نہیں پڑھتا، یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئہ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب بندہ غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا ایک نکتہ لگ جاتا ہے، ایک نشان لگ جاتا ہے۔ فإن هو نزع، اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، واستغفر، اور استغفار کرتا ہے، وتاب، اور توبہ کرتا ہے، سقل قلبہ، اللہ رب العزت اس کے دل کو پاک صاف کر دیتے۔ پانچویں شرط یہ ہے انسان اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو، نادم ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الندم توبہ، شرمندگی یہ بھی ایک توبہ ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا یا عائشہ ان الممت بذنب فتوبی واستغفری فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار۔ اے عائشہ، اگر تجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو تو نادم ہو جاؤ اور توبہ کر لو، کیونکہ توبہ یہ ہے الندم والاستغفار، شرمندہ ہو جانا اور اللہ کی طرف پلٹ کے آ جانا۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ انسان
عزم کرے، العزم علی اللہ یعود فیہ، اے اللہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ جب انسان عزم کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، پھر دوبارہ وہ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، جو عزم کر لیے اس پہ پختگی دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان شرائط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کر رہے تھے، توبہ اس شخص کی قبول ہوتی ہے جس کی نیت خالص ہو، جو بدعت کو چھوڑ دے، جو اپنے گناہوں کا اعتراف و اقرار کر لے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے اور اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کر لے اور اس گناہ کو چھوڑ دے جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے۔ ساتویں شرط یہ ہے، انسان اس وقت اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ توبہ کی قبولیت کی ساتویں شرط یہ ہے کہ موت کی غرغراہٹ سے پہلے توبہ کرے۔ اذا عاین الملک، جب فرشتہ نظر آ جائے، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے اور موت کی غرغراہٹ شروع ہو جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرماتے ہیں جب تک موت کی غرغراہٹ نازل نہیں ہو جاتی۔ من تاب الی اللہ قبل، من تاب الی اللہ قبل ان یغرغل قبل اللہ من، جو اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے موت کی غرغراہٹ سے پہلے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آٹھویں شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للتوبۃ بابا عرض ما بین مصراعی کما بین المشرق والمغرب، اللہ رب العزت نے توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها، یہ اس وقت تک دروازہ کھلا ہے جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ فمن مات فقد قامت قیامته، جس کو موت آ جائے اس کی قیامت تو اسی دن قائم ہو گئی۔ تو موت سے پہلے پہلے توبہ کی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ نویں شرط یہ ہے، توبہ کی قبولیت کے لیے انسان کو بری مجالس چھوڑنی چاہیے، برے دوست، برا معاشرہ، بری مجالس، اس کو ترک کر دے۔ 99 لوگوں کا قاتل ایک پادری کے پاس پہنچا اور کہتا ہے، حل من توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا، 99 جانوں کو ضائع کر دیا اور توبہ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے تلوار نکالی اور اس کو بھی مار دیا۔ 100 کا قاتل کسی نیک انسان کے پاس آیا، اس سے پوچھا، حل من توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ کہا، کیوں نہیں،
اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن سنو، ائتی قریۃ کذا وکذا فانہم یعبدون اللہ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ رہتے ہیں، یہ بستی چھوڑ دو۔ وہ شخص نکلا، فادرکہ الموت، راستے میں سے موت آ گئی، گر گیا۔ اللہ کے نورانی فرشتے آئے، اس کی روح قبض کی ملک الموت نے، اور وہ فرشتے جو اس روح کو جنت میں لے جانے والے تھے وہ بھی موجود ہیں، جو جہنم میں لے جانے والے وہ بھی موجود ہیں۔ فاختصمت الملائکہ، فرشتوں میں آپس میں جھگڑا ہوا، وہ کہیں یہ توبہ کر کے آیا ہے، اس کو جنت میں لے جانا ہے، دوسرے کہیں نہیں، اس نے کوئی عبادت تو کی نہیں ہے، یہ کیسے جنت میں جائے گا۔ اللہ نے ایک اور نورانی فرشتہ بھیجا کہ فیصلہ کرواؤ، قیسوا بینہما، ان دونوں کے درمیان نیک لوگوں کی بستی اور برے لوگوں کی بستی، ان دونوں کے درمیان پیمائش کرو، اس کا جسد خاکی جن لوگوں کے قریب ہوگا فیصلہ ہو جائے گا۔ فقاسوا، جو انہوں نے پیمائش کی، فوجداہ الی ہذہ اقرب بشبر، اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کی طرف ایک بلشت قریب تھا، فیصلہ ہو گیا کہ یہ جنت میں جائے۔ اللہ رب العزت توبہ قبول کرتے ہیں اس شخص کی جس شخص کی نیت خالص ہو، بدعت کو چھوڑ دے، اقرار کر لے، اعتراف کر لے، شرمندہ ہو جائے، اس گناہ کو چھوڑ دے جس سے توبہ کر رہا ہے، عزم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، موت کی غرغراہٹ سے پہلے، قیامت سے پہلے، موت سے پہلے توبہ کرے اور برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دے، اللہ رب العزت توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو سچی توبہ کر لیتا ہے وہ تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان قال، شیطان کہنے لگا، وعزتک یا رب، تیری عزت کی قسم اے میرے رب، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک وہ زندہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، مجھے میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إياه، إما أن يعجل له دعوته وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها وإما أن يدخرها له في الآخرة۔ بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ رب العزت سے معافی طلب کرتا ہے، گناہ کی دعا نہیں، قطع رحمی کی دعا نہ ہو، تو اللہ رب العزت تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، یا اس سے مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یا اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، ان صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ کتنی رحمت کا معاملہ کیا۔ وہ فرشتہ جو گناہ لکھتا ہے اس کو آرڈر دیا ہے، ان صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات، میرے فرشتے 6 گھڑیوں تک تم نے گناہ لکھنا نہیں، میرے بندے سے بھول ہو گئی 6 گھڑیوں تک اس کا انتظار کرو، فإن ندم، اگر 6 گھڑیوں کے اندر اندر یہ شرمندہ ہو جائے، واستغفر اللہ منها، اور اس گناہ سے اس نے اللہ سے توبہ کر لی، القاہا، میرے فرشتے اس کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، میں اس کو معاف کر دیتا، اور اگر 6 گھڑیوں میں بھی پلٹ کے میری طرف نہیں آتا، وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدًا، تو پھر اس کا ایک گناہ لکھ دیا جائے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیر وان شرا فشر، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کو انعامات سے نوازتا ہوں، اگر خیر کی امید رکھے تو میں خیر ہی عطا کرتا ہوں، اگر وہ شر کے جذبات رکھتا ہے تو اس کو خیر کیسے ملے؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفتا، میری رحمت میرے بندے کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے ہونٹ حرکت میں آتے ہیں، میری رحمت اس پہ نازل ہو جاتی ہے، وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے تو صحیح۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ رب العزت رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جس نے دن کو گناہ کیا میں اسے معاف کرتا، دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جو رات کی تاریکی کے دھوکے میں آ کے گناہ کر بیٹھا میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں توبۃ نصوح، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان شرائط کی روشنی میں اپنی توبہ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اللہ مدد کیسے کرتے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بینما رجل یمشی بفلات من الارض اذ سمع صوتا فی سحابہ اسقی حدیقۃ فلان، ایک آدمی چٹیل میدان میں چل رہا تھا، اچانک بادل سے آواز آئی، اے بادل فلاں کے باغ کو سیراب کر دو، فتنحى ذلك السحاب، وہ بادل کا ٹکڑا وہاں سے حرکت میں آتا ہے، فافرغ ماءه في حرة، اور کالے پتھروں پہ برسنے لگ جاتا ہے، فاذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، خود سے پانی اکٹھا ہوا، خود سے کھالی بنی اور پانی اکٹھا ہو کے چلنے لگ گیا، فتتبع الماء، اور یہ شخص پانی کے پیچھے پیچھے ہے، فاذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، کیا دیکھتا ہے؟ ایک باغ ہے، اس کے کنارے پہ ایک اللہ کا نیک بندہ کھڑا ہے جو پانی کو اپنے باغ کی طرف موڑ رہا ہے۔ پوچھا یا عبداللہ ما اسمک، کیا نام ہے آپ کا؟ قال ولم تسألني عن اسمي، میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا پہلے بتاؤ۔ جب اس نے نام بتایا کہا یہی نام تو میں نے بادلوں سے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا اس کے باغ کو سیراب کرو، مجھے یہ بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ کہا اگر تم نے پوچھ لیا ہے تو سنو، کرتا کیا ہوں، جب باغ کا پھل آتا ہے تو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، پہلا حصہ فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ، سب سے پہلا حصہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، وَآكُلُ وَعِيَالِي ثُلُثًا، اور ایک حصہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے لے جاتا ہوں، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثًا، اور ایک حصہ میں ایز اے کیپٹل اپنے پاس رکھتا ہوں، جب ضرورت پیش آئے گی تو اس باغ کو مزید بہتر بنانے کے لیے میں خرچ کروں گا۔ تو پہلا حصہ اللہ کی راہ میں دینے والے کا اللہ نے مدد کا ذریعہ کیا بنایا؟ فرشتوں کے ذریعے، بادلوں کے ذریعے۔ کوئی انسان نہیں، اگر کوئی یہاں کسان، یہاں کو زراعت کرنے والا بیٹھا ہے، اس کو پتا ہے کہ پانی کو زمین تک لے جانے میں کیا کیا دشواریاں ہیں، کیسے پانی کے لیے وہ سسٹم اور کھالیاں بنائی جاتی ہیں، بھلا پتھر پہ بھی کوئی کھالی بنتی ہے؟ بھلا اس طرح پانی اکٹھا دنیا والا بھی کوئی کر سکتا ہے؟ یہ سارے کے سارے بندوبست کرنے والے ہیں تو کون؟ اللہ رب العزت۔ لیکن کس کے لیے؟ جس نے یہ کام کیا کہ اپنے مال کے اندر سب سے پہلا حصہ اللہ کی راہ کے لیے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من امر الدنیا دعا به ففرج عنه، میرے صحابہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت دنیا میں آ جائے یا کوئی بلا کا سامنا ہو جائے تو اگر یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آئے تو اللہ رب العزت اس کی بلا کو دور فرما دیں گے اور اس کی مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ دعاء ذی النون، یونس علیہ السلام کی دعا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قوم سے ناراض ہو کہ یونس علیہ السلام وہاں سے چل دیے. فظن ان لن نقدر علیہ، اور اس کا گمان یہ تھا کہ ہمارے پاس قدرت نہیں ہے، کہ جہاں بھی جائے گا تو ہماری قدرت میں ہی ہے. فنادى في الظلمات، جب مچھلی کے پیٹ میں جا گرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس وقت اس نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا. یہ کلمات انسان اگر اپنی زبان پہ لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ تعالی له. جس مصیبت میں بھی انسان پھنسا ہے، اگر یہ کلمات زبان پہ لے آئے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں. قرآن مجید نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ فاسق ذکر الہی کی پرواہ نہیں کرتا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں بھلا دیا. ان کو اپنا بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جو اللہ کے ذکر سے محروم ہے، اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں آپ کی خدمت میں ادب سے گزارش کروں گا. 101 بیماریوں کے نام لینے والے لیتے ہیں. اگر دنیا کی ہر مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو ذکر الہی سے بڑھ کے کوئی مضبوط قلعہ نہیں ہے. صبح شام کے اذکار کی پابندی کیا کرو. نماز کے بعد گنتی کے 4 سے 5 منٹ، زیادہ نہیں، اللہ کا ذکر کرو. زیادہ سے زیادہ انسان کو یہ ہوتا ہے دکان، میرے کسٹمر انتظار کر رہے ہوں گے، دینا پھر بھی کس نے ہے؟ دینے والے کو چھوڑ کے چلے جاؤ، جو لینے والے ان کے پاس چلے جاؤ، کیا ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ کتنی کمائی کر لو گے؟ حدیث کہتی ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سبق المفردون، سبقت لے گئے جن کے پاس مال تھا، وہ حج، عمرہ، جہاد، صدقہ کرتے. ہمارے پاس اتنے مال ہی نہیں ہے. ہمیں بھی کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ ان کے اجر کے برابر ہو جائیں. یہ نہیں نسخہ مانگا کہ کوئی نسخہ لائن بتا دیں کہ اتنا مال مل جائے. کیا کمال کی سوچ تھی ان کی. کہا آپ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا، تمہیں حج، عمرے، جہاد اور صدقہ جو وہ کرتے ہیں اس کے برابر اجر مل جائے گا. دیانتداری سے بتائیے، اگر آپ سارے دن میں 5 نمازیں ہیں، اگر آپ یہ 20 منٹ سے 25 منٹ بیٹھ جائیں تو کتنی مرتبہ حج، عمرے اور صدقے اور جہاد کا ثواب مل جائے. اگر آپ چھوڑ کے چلے جائیں تو آپ کتنا کو صدقہ کریں گے اور کتنی مرتبہ حج کے پیسے جمع کر لیں گے. اجر کی نیت رکھنے سے اللہ کبھی کسی کو محروم نہیں کرتا. ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی. اللہ حضر الجلال تو نیت کرتے ہی اجر کو جاری کر دیتے ہیں. جب انسان عمل کرتا ہے پھر تو بڑھوتی اور اضافے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں یقین نصیب فرمائے. تو آئیے اس صدقے کی چند تفصیلات. میرا صدقے سے مراد کیا ہے؟ ہمیں اس مبارک مہینے میں بلکہ 12 مہینوں میں ان تمام صدقات کے پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے. اس سے قبل کہ میں تقسیمات آپ کے سامنے رکھوں، صدقے کے بارے میں گنتی کی 3 چیزیں. پوری کائنات کی صداقت جمع ہو جائے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی صداقت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ قسم اٹھا لیں، کوئی بات رہ گئی؟ آپ نے قسم اٹھائی، سلاسن اقسم علیہن، لوگوں میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں. پہلی چیز، ما نقصت صدقۃ من مال، میں قسم اٹھاتا ہوں جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. شک کی گنجائش ہے؟
دوسری بات، میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں، وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہے وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَن مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دے، اور دوسرے لفظ اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں، اللہ اس سے اور عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تیسری بات، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، جو کشکول گدائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ اس پہ فقیری کے اور دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، دنیا میں اگر مقابلہ ہو تو کون جیتتا ہے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے۔ ایسا ہی ہے، اگر اللہ رب العزت فرمائے میرے بندے آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ خرچ کروں گا، کون جیتے گا؟ جواب دیجیے، حدیث قدسی یا ابن آدم انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ کروں گا، مقابلہ ہے خالق مخلوق کا، کون جیتے گا؟ کوئی اللہ کو ہرا سکتا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا تھا، بلال انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، خرچ کرو، اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کا خوف نہ کھاؤ، اللہ کے خزانے اتنے ہیں، حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے جن انسان ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں، ہر اپنی خواہش اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سب کی خواہشوں کو پورا کر دیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نقص من ملکی شیئا، میری بادشاہی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، جتنا تم سوئی سمندر میں ڈالتے ہو تو جب نکالو تو پانی کتنا آتا ہے، اتنا بھی میری بادشاہی اور خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ تو رب کے ساتھ مقابلہ اور رب کے ساتھ اس پروجیکٹ کو قبول کرنے والا کبھی خسارہ نہیں اٹھاتا۔ تیسری بات، آج دنیا میں انسان جس کی چاہے منت کر لے کہ تم میرے لیے دعا کرو، کوئی شورٹی دے سکتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں، اللہ جانتا ہے۔ لیکن نورانی فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو دعا کریں تو اللہ رد نہیں کرتے، اور اس کا راز کیا ہے؟ نورانی فرشتے اس وقت تک دعا کرتے ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو اس وقت تک حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں۔ جب اللہ راضی ہوتے اپنے بندے سے تو فرشتوں سے کہتے ہیں دعا کرو، پھر اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا، دو فرشتے ہر روز اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال میں برکت فرما۔ دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتہ۔ قبول کون کرے گا؟ میرا مالک۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کیا کرتا ہے؟ اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو بخل کرتا ہے تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، تلفن اس کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے۔ تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا، اس کے لیے جہاں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی کہ مال کم نہیں ہوگا زیادہ ہوگا، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا تم میرے راہ میں خرچ کرو گے میں تجھ پہ خرچ کروں گا، وہاں فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے مال کا صدقہ۔ لیکن صرف مال کا صدقہ نہیں، مومن اس کی اپروچ جو ہوتی ہے وہ اسلام کے تمام پہلوؤں پہ ہوتی ہے، کسی ایک جہت پر نہیں۔ اسلام کی یہی تو خوبصورتی ہے۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ محروم ہے صدقے کے اجر سے؟ نہیں محروم۔ وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بکل تحمیدۃ صدقہ،
الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، فی بضع احدکم صدقہ، بیوی کے حقوق کو پورا کرنا صدقہ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں واستغفر اللہ، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، یعزل الشوک عن طریق الناس والعظم والحجر، راستے سے پتھر، ہڈی اور کانٹے اٹھانا، راستہ صاف کرنا، یہ صدقہ ہے۔ تہدی الاعمى، اندھے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے۔ تسمع الاصم والابکم حتی یفقہ، گونگے اور بہرے کو اس کی بات سمجھا دینا، اس کی ضرورت سمجھا دینا صدقہ ہے۔ تدل المستدل علی حاجت اللہ قد علمت مکانها، ناواقف کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے۔ تسعى بشدت ساقیک الی اللہفان المستغیث، ایسا شخص جو آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے اس کی طرف دوڑ کے جانا صدقہ ہے۔ اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، جس شخص کی نظر کمزور ہے آپ اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ اور فرمایا فَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ يَتَكَلَّمُ بِهَا الرَّجُلُ صَدَقَةٌ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ اور اگلی روایت میں آتا ہے عون الرجل اخاہ علی الشیء صدقہ، کسی بھائی کی کسی چیز میں مدد کرنا صدقہ ہے۔ والشربۃ من الماء یسقیها صدقہ، اور کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا صدقہ ہے۔ اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، راستے سے کسی قسم کی چیز جو کسی مسلمان کو تکلیف دے سکتی ہے اس کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اور پانچویں اور چھٹی روایت کے الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ، جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ، جو اپنے بچوں کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ، جو اپنے خادم کو تم دیتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ، اور جو اپنی جان پہ اس نظریے سے خرچ کرتے ہو طاقت ملے میں اللہ کی عبادت خوبصورت کروں اور دنیا کے لیے خیر خواہی کا پیغام دینے والا بنوں، تو یہ کھانا پینا بھی صدقہ ہے۔ اور ساتویں روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ وافراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقہ، اپنے ڈول سے پانی نکال کر بھائی کے ڈول میں ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کبھی اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈال کے کسی کی جیب میں کچھ ڈال دینا جس کے پاس کچھ نہیں ہے صدقہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الضیافۃ ثلاثۃ ایام فما زاد فهو صدقہ، 3 دن مہمان نوازی کرنا تو ضروری ہے، جو اس سے زیادہ آپ کسی مہمان کو کچھ کھلاتے پلاتے ہو وہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کف شرک عن الناس فانها صدقۃ منک علی نفسک، اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچانا بھی صدقہ ہے۔ ایک ہے لوگوں کی تکلیف، ایک ہے کہ خود بھی کسی کو تکلیف نہ دو، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعدل بین الاثنین صدقہ، 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دینا، انصاف کی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ تعین الرجل علی دابتہ فیحمل علیہا، کسی شخص کی مدد کرنا اور اس کو اپنی سواری کے ساتھ بٹھا لینا بھی صدقہ ہے۔ او ترفع له علیہا متاعہ صدقہ، کسی کے پاس سامان زیادہ ہے وہ اپنی سواری پہ سامان نہیں رکھ سکتا، اس کے سامان کو اٹھا کے اس کی مدد کر کے اس کے سامان کو رکھوا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کل خطوۃ یخطوها الی الصلاۃ صدقہ، نماز کے لیے گھر سے نکلنا ہر اٹھنے والا قدم بھی صدقہ ہے۔
بكل صلاة وصدقة وصيام صدقة وحج صدقة، روزہ رکھنا، اور اگر عمرے کی اور حج کی توفیق اللہ دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کل قرض صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو قرض دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ من انظر معسرا